ایک معصوم چھوٹی بچی کی کہانی جو اپنے والد صاحب کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یہ گائے کی کھال اڑا دو۔ تو آج میں آپ کو اس ننھی بچی کی کہانی سنانے والا ہوں۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے جلدی۔ کہتی ہے کہ مجھے یہ گائے کی کھال اڑا دو۔ تو جیسے ہی اس کا والد صاحب اسے گائے کی کھال اڑاتا ہے تو یہ سو جاتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ اس کا والد صاحب اسے منڈی میں لے جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے اسے بہت غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ گاہک کو دیکھ کے چیختی چلاتی ہے اور اس کے دانت چیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کا والد اس کو رسی تھما دیتا ہے اور وہ گاہک اس کے بدلے میں سونے کی چین دے دیتا ہے اور اس کا والد صاحب خوشی خوشی سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو بچی ہوتی ہے آنسو بہاتی ہے اور یہ نمی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو پکارتی ہے، اور جیسے ہی اس کو غصہ آتا ہے ایک گاہک کو ایک ٹکر مارتی ہے، وہ گر جاتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اسے پکڑو۔ تو وہ ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے جاتے ہیں مگر وہ پھر بھی ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ گائے تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ چکی تھی، اور جیسے ہی پہنچی اس نے نمی کے آنسو بہائے اور رونے لگ گئی، مگر ظالم گاہک پیچھے آ رہے تھے تو اس نے بھاگنا بہتر سمجھا۔ وہ کافی دیر تک بھاگتی رہی اور گاہک بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، مگر یہ باقی لوگوں کو بھی چکما دیکھ کے بھاگ گئی مگر ان کے ہاتھ نہ آئی۔ تو گاہکوں نے بھی ہار نہیں مانی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اس کو چھوٹی سی ندی سے ہو کر گزرنا پڑا اور سامنے پہاڑ پہ چڑھ گئی۔ جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھی تو سامنے ایک پیڑ تھا، اس کی پیڑ پہ نظر پڑی، اس نے غصے سے اس پیڑ کو گرایا، ان کے اوپر پھینک دیا تاکہ وہ آرام کر سکے کچھ دیر تک۔ تو جیسے ہی وہ پیڑ ان کے اوپر گرتا ہے تو یہ کہیں سائے میں جا کے آرام کرتی ہے اور اپنے سانس تھوڑا لیتی ہے۔ سائے میں بیٹھ کے کچھ دیر آرام کرتی ہے اور سوچتی ہے میرے ساتھ اچانک یہ کیا ہو گیا، میں کیا تھی اور کیا بن گئی۔ اور یہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہے کہ ان کے ایک گرو تھے جو اسے پڑھاتے لکھاتے تھے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے بہت سارے گاہک آ رہے ہیں تو اس نے وہیں سے دوڑ لگائی اور بڑے پہاڑ پہ چڑھ گئی۔ جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھی تو سامنے اس کو کچھ نظر آیا، جیسے ہی نظر آیا نیچے دیکھا تو کھائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں کھائی میں کود جاؤں گی مگر ان کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ گاہک جیسے ہی اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ گائے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ کھائی میں گرتی ہے اس کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے، وہ غمگین ہو کے اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھتی ہے، پھر ہلاتی ہے، پھر خوشی سے کود جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، اور باقی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اور جیسے یہ گھر جاتی ہے اپنی والدہ کو وہ سامان دے دیتی ہے جو یہ لینے گئی تھی۔ والدہ کہتی ہے کہ سامان لے آئی، وہ کہتی جی ہاں لے آئی، اور پھر والد صاحب کے ساتھ بھی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر لی اور اپنے گرو جی کے پاس وہ سبق پڑھنے چلی گئی، اور دن رات اس نے محنت کی اور پڑھنا لکھنا شروع کیا۔ خواب یہی تھا کہ وہ اپنے والدہ کا سہارا بنے گی۔ اس کی ماں کہتی ہے سو جاؤ، مگر وہ کہتی ہے پڑھوں گی نہیں تو بڑی کیسے بنوں گی۔ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کھا لو پھل کچھ، اور اس کی والدہ خوشی خوشی سے چلی جاتی ہے اور خوش ہوتے ہیں والد والدہ دونوں۔